یہ قرآن کی ان حیرت انگیز کہانیوں میں سے ایک ہے جو انسان کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک طرف طاقت، غرور اور خدائی دعوے کرنے والے بادشاہ نمرود کی، اور دوسری طرف اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جنہوں نے تنہا پوری باطل سلطنت کو للکار دیا۔ بابل کی سرزمین میں ایک شخص حکومت کرتا تھا جس کا نام نمرود تھا۔ اس کی سلطنت بہت وسیع تھی، اس کے پاس بے شمار فوج، دولت اور اختیار تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نمرود پہلا شخص تھا جس نے زمین پر خدائی کا دعویٰ کیا۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں ہی زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں۔ لوگ اس کے رعب، طاقت اور ظلم کی وجہ سے اس کے سامنے سر جھکا دیتے تھے، مگر اس کے دل میں غرور دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بتوں اور باطل عقیدوں سے نفرت کرتا تھا۔ وہ اپنی قوم کو دیکھتے کہ لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، حالانکہ وہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ ان کا دل گواہی دیتا تھا کہ اس کائنات کا خالق کوئی ایک ہے، جو سب کا رب ہے۔ یہی سوچ ان کے ایمان کی بنیاد بنی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سوال کیا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ قوم نے کہا ہم اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھتے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ بت تمہاری بات سنتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا، مگر ضد اور غرور نے انہیں حق قبول کرنے سے روک دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ باتوں سے اثر نہیں ہو رہا تو انہوں نے ایک عملی سبق دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن جب پوری قوم کسی میلے کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے۔ وہاں بڑے بڑے بت سجے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک کر کے تمام چھوٹے بت توڑ دیے اور سب سے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب قوم واپس آئی اور بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو شہر میں قہرام مچ گیا۔ لوگوں نے کہا یہ کس نے کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا جو ان بتوں کا ذکر برا کہتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا۔ نمرود غرور اور تکبر کے ساتھ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت حکمت کے ساتھ فرمایا، بلکہ یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہے، اگر یہ بول سکتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ قوم شرمندہ ہو گئی، لمحہ بھر کو سچ ان کے سامنے آ گیا، مگر پھر وہی ضد غالب آ گئی۔ انہوں نے کہا تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں؟ یہ بات نمرود کے غرور کو اور بھڑکا گئی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا حکم دیا۔ فیصلہ ہوا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے، ایسی آگ جو ابرد بن جائے۔ نمرود نے حکم دیا کہ بہت بڑی آگ تیار کی جائے۔ کئی دن تک لکڑیاں جمع کی گئیں۔ آگ اتنی شدید تھی کہ کوئی انسان اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھایا گیا تاکہ دور سے آگ میں پھینکا جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ساری دنیا کی طاقت ایک طرف تھی اور ایک اللہ کے نبی دوسری طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں نہ خوف تھا نہ گھبراہٹ، بس اللہ پر کامل یقین تھا۔ جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو فرشتے آئے اور عرض کی کیا ہم آپ کی مدد کریں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، وہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔
وہ آگ جو سب کچھ جلا دیتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بن گئی۔ لوگ حیران رہ گئے، نمرود کی آنکھوں کے سامنے اس کی ساری سازش ناکام ہو گئی۔ یہاں سے نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور عظیم مکالمہ شروع ہوا، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم رب ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، ایک سادہ سوال کے سامنے بے بس ہو گیا۔ نمرود کا غرور ختم نہ ہوا، اس نے اللہ سے لڑنے کا ارادہ کر لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے آسمان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سی مچھر کے ذریعے نمرود کو ہلاک کر دیا۔ وہی نمرود جس کے سامنے ہزاروں لوگ کانپتے تھے، ایک چھوٹے سے مچھر کے عذاب سے ذلیل ہو کر مرا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت، دولت اور حکومت اگر اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ حق پر ثابت قدم رہنے والا اکیلا بھی ہو تو وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور باطل چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخرکار مٹ جاتا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے حیرت انگیز کہانیوں میں سے ایک ہے، جو ہر دور کے انسان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ رب صرف ایک ہے، اور اسی کے سامنے جھکنا اصل کامیابی ہے۔ یہ قرآن کی ان حیرت انگیز کہانیوں میں سے ایک ہے جو انسان کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک طرف طاقت، غرور اور خدائی دعوے کرنے والے بادشاہ نمرود کی، اور دوسری طرف اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جنہوں نے تنہا پوری باطل سلطنت کو للکار دیا۔ بابل کی سرزمین میں ایک شخص حکومت کرتا تھا جس کا نام نمرود تھا۔ اس کی سلطنت بہت وسیع تھی، اس کے پاس بے شمار فوج، دولت اور اختیار تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نمرود پہلا شخص تھا جس نے زمین پر خدائی کا دعویٰ کیا۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں ہی زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں۔ لوگ اس کے روب، طاقت اور ظلم کی وجہ سے اس کے سامنے سر جھکا دیتے تھے، مگر اس کے دل میں غرور دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بتوں اور باطل عقیدوں سے نفرت کرتا تھا۔ وہ اپنی قوم کو دیکھتے کہ لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، حالانکہ وہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے کہ یہ سب کیسے ممکن ہے۔ ان کا دل گواہی دیتا تھا کہ اس کائنات کا خالق کوئی ایک ہے، جو سب کا رب ہے۔ یہی سوچ ان کے ایمان کی بنیاد بنی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سوال کیا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو؟ قوم نے کہا، ہم اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے دیکھتے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ بت تمہاری بات سنتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا، مگر ضد اور غرور نے انہیں حق قبول کرنے سے روک دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ باتوں سے اثر نہیں ہو رہا تو انہوں نے ایک عملی سبق دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن جب پوری قوم کسی میلے کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے۔ وہاں بڑے بڑے بت سجے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایک کر کے تمام چھوٹے بت توڑ دیے اور سب سے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب قوم واپس آئی اور بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو شہر میں کہرام مچ گیا۔ لوگوں نے کہا، یہ کس نے کیا؟
کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا جو ان بتوں کا ذکر برا کہتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا۔ نمرود غرور اور تکبر کے ساتھ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت حکمت کے ساتھ فرمایا، بلکہ یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہے، اگر یہ بول سکتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ قوم شرمندہ ہو گئی، لمحہ بھر کو سچ ان کے سامنے آ گیا، مگر پھر وہی ضد غالب آ گئی۔ انہوں نے کہا تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں؟ یہ بات نمرود کے غرور کو اور بھڑکا گئی۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا حکم دیا۔ فیصلہ ہوا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے، ایسی آگ جو ابرد بن جائے۔ نمرود نے حکم دیا کہ بہت بڑی آگ تیار کی جائے۔ کئی دن تک لکڑیاں جمع کی گئیں۔ آگ اتنی شدید تھی کہ کوئی انسان اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھایا گیا تاکہ دور سے آگ میں پھینکا جائے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ساری دنیا کی طاقت ایک طرف تھی اور ایک اللہ کے نبی دوسری طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں نہ خوف تھا نہ گھبراہٹ، بس اللہ پر کامل یقین تھا۔ جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو فرشتے آئے اور عرض کی کیا ہم آپ کی مدد کریں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، وہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ وہ آگ جو سب کچھ جلا دیتی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بن گئی۔ لوگ حیران رہ گئے۔ نمرود کی آنکھوں کے سامنے اس کی ساری سازش ناکام ہو گئی۔ یہاں سے نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور عظیم مکالمہ شروع ہوا، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم رب ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، ایک سادہ سوال کے سامنے بے بس ہو گیا۔ نمرود کا غرور ختم نہ ہوا، اس نے اللہ سے لڑنے کا ارادہ کر لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے آسمان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، مگر اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سی مچھر کے ذریعے نمرود کو ہلاک کر دیا۔ وہی نمرود جس کے سامنے ہزاروں لوگ کانپتے تھے، ایک چھوٹے سے مچھر کے عذاب سے ذلیل ہو کر مرا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت، دولت اور حکومت اگر اللہ کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ حق پر ثابت قدم رہنے والا اکیلا بھی ہو تو وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور باطل چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخرکار مٹ جاتا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے حیرت انگیز کہانیوں میں سے ایک ہے، جو ہر دور کے انسان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ رب صرف ایک ہے، اور اسی کے سامنے جھکنا اصل کامیابی ہے۔